ملت تشیع و فرزندو السلام علیکم۔ جنرل ضیاء الحق نے جب پاکستان میں اپنی مرضی کا اسلام نافذ کرنے کی کوشش کی تو والد محترم نے ایک اجلاس بلایا۔ مختلف لفظوں میں بہت کچھ کہہ چکے ہیں، میرے پاس اس کے بعد کیونکہ اصول ہے کہ آخر میں آتا ہے اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہتا۔ میرے معزز علماء کرام اس سب کچھ بیان کر چکے، جو کچھ تاریخ نے دیکھا، جو تاریخ میں لکھا گیا۔ لکھنے والے کی نیت کا اپنا انداز تھا کہ اس نے کیا لکھا، وہ کیا لکھنا چاہتا تھا۔ میں اتنا کہوں گا کہ جب ضیاء الحق نے اپنی مرضی کا اسلام نافذ کرنے کی کوشش کی تو سرزمین بکھر کے غیور فرزندوں نے ایک میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلا کر یہ فیصلہ کیا کہ بکھر کی سرزمین پر ایک ایسا ملکی کنونشن کیا جائے کہ جس سے ملت میں بیداری پیدا ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ 12-13 اپریل تاریخ مقرر کر دی گئی۔ اس وقت وہ نوجوان جو آج 36 سے لے کر 45 سال کا نوجوان یہ جوان ہے، وہ اس وقت یا ماں کی گود میں تھا یا ماں کی جھولی میں دودھ پی رہا تھا، یا 4-5 سال کا نوجوان ایک بچہ تھا۔ آج ان کو کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، لکھنے کے لیے کہ وہ کنونشن کیوں کیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کی بنیاد کیا چیز تھی، مگر یہ آگاہی کر لیں کہ پاکستان بھی اپنے تعمیر ہونے کے 23 سال کے بعد ٹوٹ گیا تھا۔ لوگ بھول گئے تھے پاکستان کیوں بنایا، مگر ملت تشیعیوں کو اب تک یہ یاد ہے، اب یاد رکھے گی کہ بھکر میں کنونشن کیوں کیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی۔ جب ہمارے حقوق کو پامال کیا گیا، ہمیں دیوار سے لگایا گیا، تو والد محترم برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے ان غیور نوجوانوں کی، ان حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھوں کی صدا کو سنا، اور سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ کنونشن بلایا جائے گا۔ 12-13 اپریل کی صبح نے دیکھا جب ملک سے قافلے ایک سیلاب کی صورت بکھر میں داخل ہوئے، ہر طرف سے چمن چمن، کلی کلی، علی 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 کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ ملت تشیع غیور فرزندو، یہ وہی بکھر ہے جس نے آواز دی، جس کی صدا پر ملت نے لبیک کہا۔ آج بھی اگر کوئی وقت ایسا آیا، آج ضیاء الحق جیسا کوئی بادشاہ اس پاکستان میں آیا تو یقین کامل ہے کہ آج بھی بلال حسین کی طرح اسی سرزمین بکھر سے اس سے بڑا کنونشن کیا جائے گا۔ تاریخ کی آنکھ نے دیکھا، علماء نے فیصلہ کیا، دانشوروں نے اپنے دانشوری دکھائی، پروفیسروں نے اپنے تعلیم کا سہارا لیا، اور ایک قائد، ایک رہبر، مفتی جعفر۔ ایک شام جب بکھر سے مفتی جعفر سے اللہ مقام ہوگی کیا اگر اعلان کیا گیا تو اس بکھر کی فضا نے دیکھا کہ جانے والوں کی آنکھیں بالکل نم تھی، بکھر والے بھی رو رہے تھے کہ ہم کن آنے والوں کو ودا کر رہے ہیں، ہمیں میزبانی کا شرف چند دن اور ملتا، مگر وقت حالات اجازت نہیں دے رہے تھے۔ یہاں سے لوگ ایک ہی قائد، ایک ہی رہبر، مفتی جعفر لبیک یا حسین کہتا ہوا بکھر سے جا رہا تھا۔ بکھر کے لوگ الوداع کہہ رہے تھے۔ پھر تاریخ نے ایک اور پلٹا کھایا۔ قبلہ محترم کی وفات کے بعد پھر ملت کو ضرورت پڑی کہ ایسا ہی کچھ کیا جائے، کوئی ایسا ہی قائد دیا جائے جو اسی طرح مضبوط ہو، اس کے پائے استقلال میں لفظش نہ آئے۔ پھر ایک بار ایسا ہی ہوا، مگر مرکزی کونسل نامکمل تھی۔ علماء کرام نے فیصلہ کیا کہ پہلے مرکزی کونسل بنائی جائے اور اس کے بعد قائد کا انتخاب کیا جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ علماء کرام ساتھ چلے، بابا ساتھ چلے، اور انہوں نے مل کر پاکستان میں مرکزی کونسل بنائی،
اور پھر 10 فروری 1984 کی صبح طلوع ہوئی اور ملک بھر سے علماء کرام، مرکزی کونسل، سپریم کونسل کے نمائندگان بکر کی سرزمین اسی حال میں جس میں آج آپ بیٹھے ہوئے اس شخصیت کو یاد کر رہے ہو جن کا نام اعجاز حسین نقوی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اسی حال سے ایک اور قیادت ابھری، وہ قائد شہید کی قیادت تھی جس کو لوگ شہید عارف حسین کے نام سے جانتے ہیں۔ بکر کے غیور فرزندوں، شکریہ ادا کرو ان لوگوں کا کہ آج آپ کے باپ، آپ کے بھائی اعجاز حسین نقوی کو عزت و وقار دینے کے لیے آج آپ سب اسی طرح میزبانی کر رہے ہیں جس طرح 79، 79 اور 83 میں کی گئی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کا جو یہاں تشریف لائے۔ اس کے بعد علامہ علیہ کی شہادت کے بعد پھر ایک قیادت کا ستار نمودار ہوا، علماء نے پھر انتخاب کیا جس کا نام قائد ملت جعفریہ سید شاہد نقوی تھا۔ اور آج وقت نہیں ہے، کہنے کو بہت کچھ تھا، سن ہے کوٹا سے لے کر سن ہے بکھر تک، مگر خاموشی اختیار کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت کی دھار ٹوٹی ہوئی ہے۔ یقین دلاتا ہوں قبلہ ساجد اپنے قائد کو کہ بکر کی سرزمین آپ کے قدموں کا انتظار کرتی رہے گی۔ آپ جب پکاریں گے ہم لبیک کہیں گے۔ آپ ہمیں اگر قائد شہید کی سرزمین پیواڑ میں پکاریں گے ہم وہاں بھی پہنچیں گے، اگر آپ ہمیں کراچی پکاریں گے ہم وہاں بھی پہنچیں گے، ہمیں گلگت میں پکاریں گے ہم وہاں بھی پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بکر کی غیور عوام، بکر کی اہل تشیع آپ کے ساتھ ہے، یہ ملت آپ کے ساتھ ہے، یہ علماء کی فوج آپ کے ساتھ ہے، ہم ان کے پیروکار ہیں، تمام ان درس کے پرنسپلز کے جنہیں ہم مورچہ سمجھتے ہیں اس مورچے کے ساتھ ہیں۔ بس